السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس معاشرے کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرا ہمسفر ہی میری ڈال۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، میں بیکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ وہ بولا، تو ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر۔ میں تھک گئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے ایک دو کزن سے بھی بات کی تھی جو وکیل تھے، انہوں نے تسلی دی کہ ہم ساتھ ہیں، طلاق لے لو اس کمینے سے۔ میں سوچ رہی تھی آج گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے، میرا تمہارے ساتھ اور گزارا نہیں۔ وہ رات 10 بجے آیا، بچے سو رہے تھے، دونوں بچوں کے ماتھوں پر اس نے بوسہ دیا، پھر مجھے آواز دی، شہناز مجھے روٹی دے۔ میں چپ رہی۔ وہ پاس آیا، میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھ پہ کمبل اڑایا، پھر کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح ہم کسی بات پہ جھگڑنے لگے۔ میں نے اسے کہا، بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا۔ کمرے میں گیا، کسی کاپی پہ کچھ لکھا، پھر بائک لی اور باہر چلا گیا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تو مر جائے، میری جان تو چھوٹ جائے تم سے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا بس اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں میکے جانے لگی، بچوں کو ساتھ لے لیا۔ اتنے میں گلی میں ایک شور ہوا، ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا ہوا۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی سین میں رکھی گئی، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ ساکت پڑا ہوا تھا۔ کون یقین کرے کہ وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کو جھنجھوڑنے لگی، اکبر اٹھ جا، دیکھ دیکھ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر نہ جا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگی، بچے بابا ڈھونڈنے لگے۔ اب کون ان کا نیند میں آ کر ماتھا چومے گا، کون مجھے آواز دے گا، کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا۔ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی، میرے سگے بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو
آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اچھے اچھے کپڑے بنوا کر دو۔ اسے کیسے بتاؤں، نہیں لا سکتا۔ شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں کہ ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے، آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، اسے نہیں بتاؤں گا۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا، ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈیری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈال تھا۔ اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہان تھے۔ میں کیوں جھگڑتی تھی، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی۔ اب خود کو ہر وقت کوستی ہوں، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا نہ بن سکی، میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بھی بات کرتے ہیں۔ بہنوں، پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے۔ لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا، لوگوں کی چکنی چڑی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ شور اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر کھا لینا۔ خدا کی قسم، زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شور سے بیزار ہے تو وہ سمجھ جائے اس سے پہلے کہ آنسو اس کا مقدر بن جائیں۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ ناظرین و سامعین، حقیقت یہی ہے، میرے اور آپ کے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ آج ہم لوگ صرف عورت ہی نہیں، ہم لوگ دوسروں کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اگر بیوی شور سے کر رہی ہے، خدا را ایسا نہ کریں، کہیں وہ غصے میں آ کے طلاق دے دے گا تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جب آپ کا شور آپ کی زندگی سے نکل جائے گا تو یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیں گے، پھر آپ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں گی، لیکن وہ آنے والا نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایک ہی کلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش رہنے کا ہمیں بتلایا، ہمیں چاہیے اسی پہ عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے صحابہ کو کہ اگر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو استغنا والی صفت کو اپنا لو۔ استغنا کا کیا مطلب جو مل گیا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر یہی شکوہ شکایت تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ مایوسی، حسد جیسی آگ میں خود کو جلاتے رہیں گے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے پریشانی کے، سوائے دکھوں کے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر، اللہ نگہبان۔